جناب اسفندیار ولی خان صاحب اور ان کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی، جنہوں نے چند روز قبل آزادی مارچ کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، میں آج یہاں پر ان کی خدمت میں اظہار تشکر کے لیے اپنے وفد کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور بڑے اطمینان کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، بڑی اور چھوٹی جماعتیں، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں وہ اس وقت آزادی مارچ کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہیں، اور کسی نے براہ راست، کسی نے بالواسطہ ہمارے اس مارچ میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تاریخ میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب پوری قوم ایک آواز بن کر تحریک بنتی ہے، ایک سیلاب بنتا ہے، اور پھر اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی، یہ ایسا ہی ہے جیسے سیلاب کے سامنے آپ مٹھی میں مٹی اٹھا کے اور آپ سمندر میں پھینکیں گے اس خیال سے کہ اس طرح میں سمندر کی اس رفتار کو روک لوں گا، کبھی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز قدم ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ خان صاحب نے فرمایا، اور ہم دونوں کی ایک تاریخ ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ایک محاذ پر دی۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں، ہم نے مل کر میدان میں اترنے کے فیصلے کیے۔ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ بھی ہے، اور ہم اب آنے والے مستقبل میں اسی تاریخ کو رقم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں قوم کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو روک دیں گے، یہ بچگانہ ہے، یہ ان کی غیر سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بیوقوف آدمی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جب حکومت کے منصب پر کوئی فائز ہوتا ہے تو پھر وہ احتیاط سے بات کرتا ہے، وہ ایک مسئلے کے حل کی باتیں کرتا ہے۔ یہاں تو ہم شاید تحریک کو اتنا بہتر طریقے سے نہیں اٹھا رہے جتنا کہ خود حکومت کے مناصب پر بیٹھ کر لوگ اس کو ابھار رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حماقتیں اس تحریک کو اٹھانے میں مدد دے رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان کی اس طرح کی بڑکوں کا ہم شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو اب ایک چیز، ایک حقیقت بن گئی ہے، اس وقت ہمارا موقف واضح ہے اور سب کا ایک اتفاق ہے، اور آج سے نہیں بلکہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر تمام سیاسی جماعتوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں اور بدترین دھاندلی ہے، اس کے نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن ایک شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے اور دوبارہ ملک انتخاب کرائے جائے، وہی بیانیہ ہے۔ لیکن اس بیانیے کے ساتھ ایک دوسری چیز شریک ہو گئی ہے، اور وہ ہے اس حکومت کی نااہلی اور بری کارکردگی کہ جس نے ایک معاشی بحران پیدا کر لیا ہے ملک کے اندر۔ اور جب کبھی بھی دنیا میں معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے تو پھر وہ جغرافیائی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے، وہ ریاست کے لیے رسک بن جاتا ہے۔ آج ان حالات میں جبکہ ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے، بڑا کاروباری طبقہ یونٹس بند کر رہا ہے، اپنے کارخانے بند کر رہا ہے،
जब कारखाना बंद होगा पैदावार नहीं होगी, आपका कारोबारी तबका कहाँ से माल अपने मार्केट में लाएगा? जब माल मार्केट में नहीं आएगा तो फिर महंगाई होगी। और आज आम गरीब आदमी अपने घर के लिए राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा है। आम गरीब आदमी अपने बच्चे के स्कूल की फीस अदा करने के काबिल नहीं रहा है। आज यहाँ तक सूरत हाल बनी है कि लोग अगर उसका कोई रक्षा है तो एहतजाजन उसको आग लगा देते हैं कि मैं नहीं कमा सकता इससे, मैं नहीं इससे अपने बच्चों को कुछ रोटी खिला सकता, तो एहतजाजन दुनिया के सामने वो उसको आग लगा रहा है। कोई ख़ुदकुशी कर रहे हैं, कोई माएँ अपने बच्चों को बाज़ार में लाकर बेचने पे मजबूर हो रही हैं। क्या ये पाकिस्तान हमने इसके लिए बनाया था? हमारी मईशत क्यों नीचे जा रही है? तो नाअहली एक ऐसी चीज़ है कि जो प्लस हो गई है उसके नाजायज़ होने के साथ। नाजायज़ और नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारा वाज़ेह तौर पर एक मुतालबा है, और वो है शफ़ाफ़ इलेक्शन का, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, न पोलिंग स्टेशन के अंदर और न गिनती के वक्त, ताकि कौम ये समझ सके कि हुकूमत हमारे वोट का नतीजा है, एस्टेब्लिशमेंट की इंजीनियरिंग का नतीजा नहीं। कि ये करना होगा, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ताहम हम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का अमल भी जारी रखे हुए हैं। कल मुस्लिम लीग नून का वफ़द आया था, हमने इस हवाले से उनकी भी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उनके पास कुछ तजावीज़ भी थी, हमने वो भी उनसे वसूल की है। हमने खान साहब से भी कुछ रहनुमाई ली है, हम दूसरी जमातों से भी रहनुमाई ले रहे हैं। इस हवाले से कल हमारी एक जो आज़ादी मार्च की पॉलिसी कमेटी है, जिसमें हमारी जमात के चारों सूबों के ओहदेदार, उनके उमरा और नुज़मा शरीक हो रहे हैं, उसमें भी हम इन तमाम तजावीज़ को डिस्कस करेंगे और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। हर पार्टी की अपनी इस एक साल मेहनत की अपने अपने अब लेवल्स बन गए हैं। हमने तमाम सियासी जमातों से कहा है कि एक मौक़िफ़ पर रहना है, एक बयानिया के साथ रहना है, और हर पार्टी अपनी तैयारी के हिसाब से जिस लेवल पर उसकी तैयारी है उसमें शराकत करेगी, हम उसका खैर मक़दम करेंगे। हमने क़तन ये नहीं पूछना कि आपने थोड़ी की है, आपने ज़्यादा की है, आपसे ये तवक्कुह थी, आपसे ये तवक्कुह थी। जिस पार्टी ने जिस अंदाज के साथ दी, बुनियादी बात यह है कि दुनिया के सामने हमारी बात एक होनी चाहिए, हमारा मौक़िफ़ एक होना चाहिए। अब उसके लिए कोई कितना वज़न उठा सकता है, कोई कितना, ये फिर हालात के ऊपर है। कोई जबर किसी के ऊपर नहीं हुआ करता। आज भी हमने एक मौक़िफ़ पर इत्तिफ़ाक़ किया है, और अवामी नेशनल पार्टी ने जो शराकत की बात की है, खान साहब ने बड़ी वज़ाहत के साथ कर दी है, मैं उसका खैर मक़दम करता हूँ। 24 अक्टूबर को जी 24 अक्टूबर को, हाँ 24 अक्टूबर को हमने फिर आखिरी शूरा का इजलास बुला लिया है, ताकि सारी तजावीज़ जब सामने आएँ तो हम उस पर कोई हतमी एक राय कायम करके ये बताइए अपना सफ़र आगे जिस तरह कि आपने वज़न की और लोड की बात की है, अभी भी ये नज़र आ रहा है कि सपोर्ट आपके कानों पर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि आप बंदगल की तरफ जा रहे हैं और आपको पीछे वापसी का रास्ता नहीं, इस बारे में क्या है? मेरे ख्याल में हम पूरे मुल्क को बंदगली से निकाल रहे हैं। जिस तरह हमारी मईशत का हाल हो गया है, हमारी मईशत बंदगली में है, हमारी सियासत बंदगली में है, हमारी जमहूरियत बंदगली में है, हमारा आइन बंदगली में है, और हमने इसीलिए आज़ादी मार्च का उन्वान रखा है कि हमने बंदगली से खुले मैदान में आना है। सर आपने आज़ादी मार्च का फैसला किया है, लेकिन अगर इस दौरान हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है तो क्या आपकी जानिब से उनसे मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है? ये मेरा दर्द सर नहीं है। जिस वक्त उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो उस वक्त गौर करेंगे इसके। आज़ादी मार्च के हवाले से अगर कामयाब होकर हुकूमत गिरती है, नई इंतखाबात होते हैं, वही भी इसी इलेक्शन का इलेक्शन की जारी होगी जिसमें आप तस्दीक करें, जिसमें आप गांधी के इल्ज़ामात करें। मेरा दूसरा सवाल है कि अब दिल्ली के पास क्या नतीजा करा है, जिस तरह हमारे प्रोग्राम में इंतखाबी इस्लाहात का नुक्ता भी है। जो सवालात आप उठा रहे हैं इसको हम भी
ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی تجاویز بھی مرتب کریں کہ جس سے منصفانہ انتخابات یقینی ہوں. جس طرح کہ آپ کو یاد ہے سن 1977 میں کہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور یہ سوال پیدا ہوا تھا, تب بھی مذاکرات ہوئے تھے اور مذاکرات میں بھی تمام نکات اس پر مشتمل تھے کہ ایسا الیکشن کس طرح کیا جائے کہ جس پر پورا قوم اعتماد کر سکے اور ہم سب اعتماد کر سکیں. ظاہر ہے وہی صورتحال آج بھی ہوگی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ایسی کوئی تجاویز اگر آتی ہے پہلے ہم نے سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر ان نکات کو طے کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اپنے مطالبات میں شریک. صاحب اگر کہیں واقعی 77 والی صورتحال بن گئی تو اس مذاکرات کے بعد 77 میں اور بھی کچھ مواصلات نہیں ہوئے, کیا اگر ایسی صورتحال بنتی تب کیا ہوگا؟ دوسرا یہ جو مذاکرات کی بات کی, اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے, حکومت کے ساتھ یا حکومت کو؟ میں اس سوال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارہ ہے, وہ باقاعدہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں, سرکاری تنخواہ لیتے ہیں, سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اور وہ ایک ناگزیر ریاستی حیثیت اختیار کرتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کریں. آج یہ ہیں, کل کوئی اور ہوں گے, پھر اس کے بعد کوئی اور ہوں گے. لہٰذا افراد کی غلطیوں کی سزا اداروں کو ہم نہیں دینا چاہتے, لیکن جو اس وقت افراد ہیں اس حد تک ضرور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضیاء الحق آیا تو تاثر دیا جیسے میں نجات دہندہ ہوں, مشرف آیا تو تاثر دیا جیسے میں نجات دہندہ ہوں, لیکن آج خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ تو خود اس تمام صورتحال کی ذمہ دار ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ قوم اس کو نجات دہندہ کی حیثیت سے استقبال کرے گی, نہیں, وہ اس تمام مشکل کو اس کو ذمہ دار قرار دے گی. سر آپ کی جانب سے پرامن مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, لیکن اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے پرتشدد طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی تیاری کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے جے یو آئی کا پھر موقف کیا ہوگا اور لاہے عمل کیا ہوگا؟ ہم دونوں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سب عدم تشدد والے ہیں. میں ایک آپ کے سوال سے ایک گانا میرے ذہن میں آیا, روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو, کچی مٹی تو مہکے گی یہ مٹی کی مجبوری, یہ ہماری مجبوری ہے, ہم نے مہکا ہے. پاکستان میں تحریک کریں گے تو آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں گے, دوسرے کے تاجروں کا حکومت کی بجائے جرنیل سے ملاقات کے حوالے سے. سر اس کے ساتھ یہ بھی ایڈر لیں کہ ایک طرف پنجاب میں جو لوگ ہیں ہمیں بھی ڈاکٹر بھی صلاح دیتے ہیں. دیکھیے جہاں تک تاجروں کا تعلق ہے وہ ایک مستقل اپنا نظم رکھتے ہیں اور ان کی تحریک ان کے اپنے مطالبات کی حد تک ہے, لیکن چونکہ ہم ملک کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں اور اس کے کرب کو محسوس کر رہے ہیں, ہم نے تاجروں کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے, ان کے مطالبات کا فیصلہ کیا ہے. اگر ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں یہاں پر ڈاکٹروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم ڈاکٹروں کی اس رائے کے حق میں ہیں کہ وہ جو دو چار ایسے ادارے رہ گئے ہیں کہ جہاں غریب آدمی بھی سستے علاج کی امید سے جا سکتا ہے, جب وہ دروازے بھی غریب پر بند کر دیے جائیں گے تو پھر گھروں میں بیماری کے ہاتھوں بلبلا کر مرتے رہیں گے. تو اس حوالے سے جو ان پر تشدد ہوا ہے وہ ایک ظالمانہ عمل ہے اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم ڈاکٹروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تاجروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ 1 کروڑ آپ کو نوکریاں دی جائیں گی. 1 کروڑ تو دور کی بات, 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. تو بات پھر صاف ہے, سیدھا ماتے میں در پاتا کچھ نور رہنے کے ماتے. پاکستان تاریخ دغه پاتې شوي جړې مضبوط خلک دي. میا څه خبره چې د پروژې عمران خان د شاته هغوی ته مخامخ کېدل لکه ګرانه دنیا پاکستان تاریخ دغه پاتې شوي پښتو کې وجه در کوم زه په خوشاله مورتي کې هغه څه سړی ځان نشي زمونږ دپاره څه نوې خبره خو نه ده.
د فیلډ مارشل ایوب خان مارشل الله ته مونږ راوتلو که مقابلې به نه وي که مقابلې به نه وي څومره جنازې مونږ د جیلونو نه راوړلې بیا د فیلډ مارشل نه پس بیا یحیی خان چې دا ډاکې دغه وشو بنګلادیش جوړ شو یو سیاسي ډلې چې په هغې پابندي لګېدلې وه بنګلادیش چې ته ملټري اکشن کوو نو که د دلته نه د مغربي پاکستان نه څوک تلي نو هغه یو ولي خان تللی و یو مولانا صاحب مفتي محمود صاحب تللی و چې کوشش وکړي چې سوله وکړي چې ونه شوه د هغه ګریوان ته هم لاس اچولی دي ستا خو به بیا کم از کم د ضیاءالحق هغه یاده شي چې د ضیاءالحق ګریوان ته څنګه خلکو لاس ور واچو پرویز مشرف ګریوان ته لاس اچوي که نه واچوي دا خو زموږ لپاره څه نوې خبره نه ده که مونږ خو خپل شی لاس کې خپل غرض هم لاس کې نیولی دی او هغه په دې ملک کې لکه مولانا صاحب چې وایي انصاف دی او د عام انسان دپاره د یو ښه ژوند حق دی دغه هم لاس کې نیولی دی څه چې هغې کې پېښېږي دا څه به پېښېږي هغه د الله باندې اړه دی خو مقابله پرېښودل مړه ته هم پوښتون یې زه هم پوښته یم چاته به میدان پرېږدي نه نو زبانه ولې دا تمه کوي چې زه مولانا صاحب په میدان کې نه پرېږدو میدان چاته اسټیبلیشمنټ چې مطلب دی د تحریک انصاف په حمایت کې خپل کمپوزیشن کمزوری کړ او د وکیلانو غوندې خلک په های کورټ کې ښکاره چې وایي د هغې خلاف تاسو څه ګڼئ چې هغې کمپوزیشن کوم دی ته راغلی د دې ادراک چې مونږ کولی شو نو دوی په خپله هم کوي دوی ته هم پته ده چې مونږ پوزیشن راوغورځېدو مونږ ایکسپوز کړو لوړ ته کله سړی لاس کوي چې ده سره دلیل ختم شي ده سره منطق ختم شي دی د پاس ني نو بیا دی لوړ ته کوټي هغه سره نن دلیل نشته هغه سره منطق نشته هغه په پاس مونږ سره په دې مسلو نشي کولی ځکه یې وزیران او وزیر اعلیګان چغې وایي چې مونږ به لوړ راغلو او ځکه سفارتکاري چې ناکامه شو په کشمیر باندې نو ایټمي دماکې ایټمي جنګ دمکې ورکړه ایټمي دمکې په الله ورکېږي چې کله د سفارتکاري ناکامه شي او بیا عجوبه تماشه دا ده چې د انساني حقوقو کونسل د هغې کل ممبران دي 47 کل او دوی دعوه کوي چې موږ سره 58 ممبران دي دا خبرتیا څوک کولی شي دا نور د کوم ځای نه پکې راوړو خو دغه الیکشن دی چې څنګه 2018 الیکشن ده دغسې د انساني حقوقو کونسل ممبرانو تعداد ده چې کل 47 دي هغه د یو ممبر بکسه کولاو شوله 52,000 پکې جادي راووتل 52,000 پکې جادي راووتل نو صورتحال دا ده چې دا ناکامه خلک دي نه په سفارتکارۍ پوهېږي نه په خارجه پالیسي پوهېږي چین یې ناراضه کړ هندوستان سره همدا دښمني افغانستان رانه بې اعتباره ده ایران رانه بې اعتباره ده اوس پسې ګرځي ایران د سعودي روغه کوي هلکه ته په خپلې پارټۍ کې د شاه محمود او د جهانګیر روغه خو وکړه که نه بیا نمازه به کوي تو درون درد چې کردی که برون خانه آئی او په دنیا کې دا اولنی وزیر اعظم ده چې د استقبال نه کېږي دا اول وار په یو ان کې شوي دي چې د دنیا یو ملک د کشمیر تذکره نه ده کړې سوا د اردگان اور سوا د مہاتیر نہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکومت سفارتکاری میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ دھمکیوں پہ اترتی ہے یوں ان تقریر میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے ہندوستان کو جو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے بین الاقوامی معاہدے میں یہ لفظ تحریر ہوتا ہے ناٹ یوز فسٹ کہ ہم اپنا ایٹم بم پہلے استعمال نہیں کریں گے ساری مغربی دنیا اور امریکہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور اس کی ایٹمی صلاحیت کو خطے کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں آج جب آپ نے دھمکی دے دی اور فسٹ یوز کی بات کر لی اب آپ کے خلاف ہندوستان جو آپ کا دشمن نمبر 1 ہے وہ مدعی بن گیا لہٰذا آج پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا مستقبل محدود ہو گیا ہے یہ ہے آپ کی عقل مندی یہ ہے آپ کی ڈپلومیسی اس طرح آپ لوگ کو چلائیں گے کہ اس کو رسک پہ ڈال دیں گے تو ایسی صورتحال میں کسی مسلمان ملک نے بھی کشمیر کے مسئلے پر ہمیں ووٹ نہیں دیا اس یو این کے اندر اب آپ مجھے بتائیں
کہ بہت اچھی تقریر کی، تو پھر بہت اچھی تقریر کی ثمرات ہونی چاہیے. یہ میری تقریر تو نہیں، یہ اسفندیار کی تقریر تو نہیں کہ آپ اس کو ایک بڑک کہہ سکیں، آپ اس کی تقریر کے چرچے دنیا میں رکھیں. یہ تو ایک آفیشل سٹیٹمنٹ ہے. اس آفیشل سٹیٹمنٹ کے نتائج کیا نکلے؟ یہ کہ پاکستان کو رسک پہ ڈال دیجیے. پاکستان خطے میں اب ایک خطرناک قسم کا ملک بن جائے گا اور اس کی مشکلات پاکستان کو بھگتنا ہوگی. یہ پاکستان کے لیے سزا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کیوں لے کر ان کو آئے ہیں. میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ اس قسم کے لوگوں کو کون تحفظ دے گا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے کہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ ایک حکومت کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کا ایک قانونی جواز وہ کہتے ہیں کہ ہماری پابندی ہے. لیکن جہاں تک عقل و خیرت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری سول بیوروکریسی اس حکومت کو تحفظ دے گی اور اس کی پشتپناہی کر سکے گی. ان کو جانبدار غیر جانبدار رہنا پڑے گا. اس کو عوام کو میدان میں اتر کر ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس. تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تصادم کا راستہ نہیں اختیار کریں گے. ہم کسی ادارے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. ہمارے کارکن بالکل غیر مسلح ہوں گے. کسی قسم کا ہمارے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہوگا کہ جو تشدد کی طرف ہمیں لے جائیں. اور ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں. 15 ملین مارچ مکمل پرامن کہ جس میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹتا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے در سے کس قدر پرامن رہے ہیں. اب اگر آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے اور کچھ اس میں تلخی آتی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوگا یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے شاید چینلوں پر نہیں دکھایا جا رہا. کل بھی اس پر پابندی لگی ہے. آپ سارا دن خوار ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ہر جگہ اپنا پسینہ بہاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. آپ کی پوری محنت پر پانی پھر جاتا ہے جب ہمارا کوئی بیان وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا. تو میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ صحافت کی آزادی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. آزادی مارچ کا حصہ بنیں آپ اور اپنی پوری تنظیموں کو ہماری طرف سے اپیل پہنچائیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ اپنی صحافت کے لیے اور صحافت آزادی کے لیے میدان میں اتریں. میرا اس بات ہے کہ آزادی مارچ ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور چپتات ایک کہتا ہے آزادی مارچ کی مطلوبہ اہداف حاصل ہو سکے تو آپ اپنی بیانی کا دفاع کس طرح کریں گے؟ اس کا دفاع بیانیہ کا عمران خان کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے. بیانیہ تو ہمارا ہی ہے، دفاع کا کیا مطلب ہوگا؟ سر میرا مطلب کہ آزادی مارچ کی مطلوبہ نتائج اگر حاصل نہ ہو سکے، ہاں کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ فوج ہم اس اگر پر سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم نے اپنے سوال نہ کریں. مفروضہ ہے ہی نہیں. مفروضہ پہ کوئی سیاست میں سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا کیا تھا اور بھی کو حکومت کے خلاف تک احتجاج ہوئی ہے. تو اب آپ وہاں پر مارچ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے دھرنے، آپ کے مارچ اور عمران خان کے دھرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ایک جائز حکومت کے خلاف تھا، ہمارا دھرنا ایک ناجائز حکومت کے خلاف. دھرنا بھی نہیں، آزادی مارچ ہے. سر یہ بتائیں کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے تھا. ہم حیا اور عزت کو ابھارنے والے لوگ. سر یہ بتائیں کہ حکومت ایک جانب کے لیے ایک طرف وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات اور صوبائی وزیر اعلیٰ کی جانب سے، لیکن دوسری طرف وہ بھی کوئی امید ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے مولانا صاحب اپنے جو ارادے سے وہ آ رہے اسلام آباد وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے کوئی بڑی تبدیلی تو پھر انتظار کرنے دو ان کو. آپ کیا نہیں کریں؟ یہ ہم خوش فہمی ہے یا غلط فہمی؟ دونوں نہیں، اس سے تو میرے خیال اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ تسلیم کر لیے جائیں. تو پھر ہمیں کام کیا ہے یار؟ اسلام آباد جانے کا شوق ہی نہیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کنٹینر بھی مہیا کریں گے، آپ کو بریانی بھی ہم مہیا کریں گے، آپ کو ہم ساری خدمات مہیا کریں گے. ایک دم سے کیوں الٹ گئے ہیں کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم راستے بند کر دیں گے؟ یہ ایک دم تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، اب اندازہ لگ گیا ہے کہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہے تو اب بھی کنٹینر پیش کریں نا. سر دا کوم خلکو او چې د حکومت په باور کې راوستل سر نو تاسو څنګه چې تاسو د آزادۍ مارچ سره ختم شي د سیاست تاسو په آزادۍ الیکشن تو سوکھ یاد ہے تھا تو سوچ یاد ہے یار. جا خلاف جی کا اقرار کرنے والی نا یہ کرنل جنرل والا
دیکھیے وہ بھی عوام کے رائے کو دیکھتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی جنگ نہیں ہوتی، اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو عوام کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا ان کو بھی آتا ہے۔ سر عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کی کردار کی پیشکش کی ہے، لیکن ہمارے جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور ہمیں خود کشمیر، پاکستان کو کشمیر کا جو اندرونی مسئلہ ہے اس میں جو ہمارے تعلقات میں کمزور ہے، تو کیا ایسے میں عمران خان کو دوسرے ملکوں کے مسئلے پر ٹانگ ڈالا اور میں ثالثی کی کردار ادا کرنے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے ٹرمپ نے کہا ہے کہ تم ثالثی کرو۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا اسے، ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ اب صاحب کا جی بہت بہت شکریہ۔ ایک اور بات ہے، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، میں تمام ممالک کی قیادتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ بحیثیت وزیر اعظم آپ ہمارے عمران خان سے بات چیت نہ کریں، اور جس طرح آپ ایئرپورٹوں پر ان کا استقبال کر رہے ہیں، آپ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ تو ایسا بھی ہے کہ کوئی اسکول ٹیچر بھی استقبال کے لیے نہیں آیا وہاں پر، اور ہے وزیر اعظم ہمارا، کبھی کسی شہر کے میئر کو یا ڈپٹی میئر کو بھیج دیتے ہیں جی۔ تو جس طرح وہ پروٹوکول کے تحت سمجھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے، اس طرح یہ ممالک، میں سیاسی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے، کوئی ملک اس کے ساتھ پاکستان اور اپنے معاملات طے نہ کرے۔